حکم دیا تھا کہ اے آدم اس درخت کا پھل نہیں کھانا. بتایا جاتا ہے کہ گندم کا درخت تھا. اللہ بہتر جانے اور کیا تھا. روایتوں کے اعتبار جو بتایا جاتا ہے گندم کا درخت تھا. گندم سے مراد کوئی حرام تو نہیں تھی چیز، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا تھا مت کھائیں مت کھائیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے، یہ میری حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہاں شیطان کو غالب کر دیا. اب شیطان وہاں آ کر کیا کہتا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا. اب میں ہوں، یتیم ہوں، میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مجھے لالچ کو اگر دے دے بھائی آپ آ جاؤ تو آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس ہم بن لیں گے، آپ کے گھر کا رینٹ ہم دے دیں گے، آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں وہاں ہم آپ کو سہولت دیں گے، ہمارے ساتھ کام کیجیے. یہ رشوت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ رشوت، ایمان کا سودا. تو شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے یہی کہا، اے آدم اگر آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ گندم کا درخت کا پھل کھا لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو منع کیا نا، اس لیے منع کیا اگر آپ نہیں کھائیں گے اللہ کی فرما برداری میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیج دے گا. آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں نا، یہ کھا لو، یہ کھا لو. حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہے، بے گناہ ہے، کچھ نہیں معلوم. اب اس وقت کوئی تھے بھی نہیں جو سپورٹ کرے، تائید کرے، رکا دے آپ کو، اے آدم مت کھاؤ شیطان تم کو غالب آ رہا ہے. کوئی کہنے والا بھی نہیں تھا. کھا لی. کھانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں بھیجے جانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ نبیوں سے غلطی ہوئی، ہم غلطی کریں تو کیا برا ہے. میرے بھائی اپنے ایمان کو خراب مت کرو. حضرت آدم کی وہ غلطی نہیں ہے. حضرت آدم کی اس غلطی میں خدا کی رضا شامل ہے. کیوں؟ جنت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، مانا. جنت میں آدم اور حوا رہیں گے، مانا. پھر جہنم کس کے لیے بنائی گئی؟ جب کائنات پیدا ہی نہ ہو، گناہگار ہو ہی نہیں، اللہ کے منکر نہیں ہو، نبی کے منکر نہیں ہو، قرآن کے منکر نہیں ہو، تو پھر جہنم کس کے لیے بنائی؟ جبکہ بتایا جاتا ہے اللہ پاک نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں کوئی چیز اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے. جب آدم اور حوا کے لیے جنت بنائی گئی تو جہنم کس کے لیے؟ تو حضرت آدم نے وہ پھل کھا کر حقداروں کو حق پہنچایا. غلطی آدم میں رب کی رضا شامل تھی، پھر حق ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، رب کی بارگاہ میں زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں. اب بتائیے، اب میری 42 ایئرس کمپلیٹ ہو چکی میری عمر، اب میں کتنے گناہ نہیں کیا ہوگا؟ بتائیے میں کتنے وقت دعا کرتا ہوں، کتنی دیر دعا کروں گا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ؟ ہم میں کتنے ایسے گناہ گار ہوں گے؟ اگر امام صاحب تھوڑی دعا لمبی کر دیں، اب ہمارے ذہن کہیں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصعب جتنی لمبی دعا کریں، مجھے وہاں جانا تھا، وہاں سے وہ لینا تھا، وہاں سے وہ دینا تھا. اب کوئی اور بھی بڑا شریف انسان ہو تو کہتا ہے مصعب اتنی لمبی دعا کرتے، میں کھانا نہیں کھا گیا، بھوک لگی، چکر آ رہی. پھر ہماری راتیں دن کہاں کیسی گزرتے ہم بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو طنز نہیں. حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے رب کی بارگاہ میں، اغفر ذنوبی یا ربی اغفر ذنوبی، یا اللہ ارحم، مولا مجھ پر رحم فرما، مولا میری غلطی کو معاف کر دے. کب تک روئے؟ 360 سال تک روئے. اللہ اکبر، 360 سال تک کنٹینیو مسلسل روتے رہے. اب یہ نہ پوچھنا کہ 360 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کھائے پیے بغیر زندہ تھے کیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ کیا کھائے، وہ کیا کھلایا، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن بتایا جاتا کہ 360 سال تک روتے رہے. کیسے؟ اب جس فرش پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پتھر کو نکال دیا جائے تو نیچے مٹی نظر آتی ہے، لیکن پتھریلی زمین سے مراد وہ زمین جو پہاڑ کی زمین ہوتی ہے. صرف کھودتے جائیں چٹان نکل آتی ہے.
تو حضرت بانی جامع نظام تحریر فرماتے ہیں اس پتھریلی زمین میں جہاں بیج پر بیج بویا جائے تو کوئی پودا نمودار نہیں ہوتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے، تو ان بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے وہ پتھریلی زمین، وہ چٹیل زمین، وہ پہاڑ کی زمین سرسبز و شاداب ہوتی جا رہی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی جا رہی ہے، ہرے بھرے پودے نمودار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ سے پوچھا جائے مولا حضرت آدم تمہارے خلیفہ ہے، تمہارے نائب ہیں، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں میرے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میرے بندے کے دل پر دن بھر میں 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہوں۔ تو پھر اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی توبہ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ 360 سال تک کیوں رلایا؟ کیوں رلایا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روز اول میں فیصلہ کر دیا۔ شروع سے میری باتیں تکلیف دہ ہو رہی تھی ہوں گی، اب سمجھ لیں۔ روز اول میں فیصلہ کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مگر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ 360 سال کے بعد حضرت بانی جامع تحریر فرماتے ہیں جب آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا گیا، آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا گیا، جو جنت کے باب داخلے پر آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے پردہ اٹھتا ہے اس پردے اس نام محمد کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما، مولا اس نام محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ کن فیکن، پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ پاک نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا اور معراج سے سرفراز فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر وسیلہ محمد الرسول اللہ کے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر قبول ہوتی تو حضرت آدم کو 360 سال تک رلایا نہیں جاتا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے جب آپ کو بشارت دی تو بانی جامع تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو طلب کر کے فرماتے ہیں، اے بیٹا شیس، جب بھی تم خدا کا نام لینا تو اس کے حبیب کا ذکر خیر ضرور کرنا، جب بھی تم نماز پڑھنا، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرنا، جو بھی عبادت کرنا تو اس وقت دست بدعا ہو تو نبی محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ تو حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابا جان، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ چونکہ معلوم نہیں تھا نا کسی کو، پوچھتے کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام برجستہ آواز میں ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا شیس، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کا نام ہے جو خاتم النبیین بن کر آنے والے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ اس ذات کا نام ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ محمد الرسول اللہ اس ذات کا نام ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ بیٹا شیس، اس نام محمد کے صدقے تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس نام محمد کے صدقے تمہارے باپ آدم کو اللہ پاک نے معراج سے سرفراز فرمایا۔ اے بیٹا شیس، کبھی بھی تم نبی محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کہتے نہ رہنا، کیونکہ جب تک کلمہ طیبہ مکمل نہیں ہوتا بغیر نام محمد کے تو ہماری زندگیاں، ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص، ہمارا عقیدہ کہاں سے مکمل ہوگا؟ تو اس لیے اے ایمان والو، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے بس اتنی ہی استطاعت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں دائرے اسلام میں رہ کر، تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول
اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، سکرات کے وقت بھی کامیابی ہے، قبر کی زندگی میں بھی کامیابی ہے، میدان محشر میں بھی کامیابی و کامرانی ملے گی، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب ہوگی، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے صدقے اللہ رب العالمین میدان محشر میں ہمیں بلوا کر سامنے سے سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال کی ڈگری دے گا اور جنت میں جانے کا راستہ فراہم کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔